کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. دن میں کم سے کم 5 مرتبہ جب مصلی پر آؤ گے تو میرے ذکر کے بعد میری کنیز کی تسبیح پڑھنا. الرحمن الرحیم. وہ تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا، تسبیح ہے جناب. خالق کائنات چاہتا ہے کہ تم فاطمہ کو بھولنے نہ پاؤ. دن میں کم سے کم 5 مرتبہ جب مصلی پر آؤ گے تو میرے ذکر کے بعد میری کنیز کی تسبیح پڑھنا تاکہ سجدہ مجھے ہو جائے، خراج عقیدت فاطمہ کو بھی پیش ہو جائے. بھولنے نہ پاؤ. اچھا پھر کنیز ملی بھی تو دیکھیے کیسے، جو میں نے کل بات عرض کی کہ آج ہمارے گھر بگڑ رہے ہیں، کیوں بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں، کیوں رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، کیوں طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں، کیوں خاندان کا ادارہ بالکل تباہی کے آخری دہانے پر آ گیا ہے. صرف اس لیے معذرت کے ساتھ اللہ ماشاء اللہ میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے وہ وابستگی اختیار نہیں کی شہزادی سے. ہم نے شہزادی کو رول ماڈل نہیں بنایا. ہم نے اس گھرانے کو اپنے لیے سورج بنا کے اس سے روشنی حاصل نہیں. اس کا نتیجہ ہے، یاد رکھیں، جس گھر کے اندر سب گھر والے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں پھر انہیں کبھی کسی کا پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. مگر کیوں ایسا؟ خود غرضی، حب دنیا، کس چیز کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے؟ یہ وہ پیغام اب جو دے رہا ہوں جو شہزادی نے اپنے خطبے میں دیا، جس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کروں گا جتنا موقع مل گیا، جو شہزادی نے اپنے خطبے میں دیا. کس چیز کے پیچھے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ شہزادی پوچھ رہی تھی کہاں. قرآن کہہ رہا ہے، آواز دے رہا ہے قرآن، این تذہبون، اے بندو کہاں جا رہے ہو؟ تم کس طرف جا رہے ہو؟ ذرا غور تو کرو. ابھی ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہا تھا، ہمارے ہندوستان کے کچھ مکانوں کو بنا کے کسی نے بڑا اچھا کام کیا. اس نے دکھایا تھا، اس نے کہا دیکھیے یہ مکان 5 کروڑ کی لاگت کا بنا ہوا اس زمانے میں، آج کا نہیں. لیکن مکان تو بن گیا، مگر مکان کیا فرق ہے گھر میں اور مکان میں؟ مکان اینٹ اور گاروں کا ہوتا ہے، گھر رشتوں کا ہوتا ہے. یہاں رشتے ہوتے ہیں، وہاں گھر ہوتا ہے. بنانے والوں نے کیا سوچ کے بنایا؟ پھر کیا ہوا؟ مکان تو بنا لیا مگر بیٹیوں کو داماد لے گئے، بیٹوں کو بہویں لے گئیں. ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی گھر پہ ایک کونے کے اندر پڑے رہ گئے. اتنے بڑے مکان میں 2 تنہا نفوس، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اتنی قیمت کا بنایا ہوا مکان آج وہ کھنڈر بناؤ. تو کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ حقیقتاً کتنا چاہیے؟ نہیں. پھر ایک جملہ، مجھے تلخ باتیں ہیں لیکن عزیزو، ہم دیکھیے میں نے یہ بات بار بار عرض کی ہے کہ اسلام نے دولت حاصل کرنے سے روکا نہیں ہے، کہیں نہیں روکا. مگر آپ متوجہ ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں جسے چاہتا ہوں کہ صحیفہ دل پہ لکھ لیں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. ہاتھ سے دولت نکل جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے، دل سے دولت نکل جائے تو انسان ولی ہو جاتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا ہاتھ سے دولت نکل جائے، دل سے دولت نکل جائے. جب دل سے دولت نکل جاتی ہے تب رشتوں کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. دولت تو آنی جانی ہے، ختم ہو جاتی ہے. کس چیز کے پیچھے دوڑنا ہے؟ اس چیز کے پیچھے کہ اللہ سب کو صحت مند رکھے اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجئے. بہت سے مومنین بیمار یقین جانیے، یہ بالکل حقیقت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہم اس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ جب ہم بیمار ہو جائیں
تو ہماری ہی کمائی ہوئی دولت کے بارے میں ہماری اولاد یہ فیصلہ کرتی ہے، دوسرے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مریض پر اس میں سے کتنا خرچ کرنا ہے، دوسرے فیصلہ کرتے ہیں کتنا خرچ کرنا ہے۔ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوڑو، یہ تو گئے، اب اس کو کیوں ضائع کرنا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ کردار زبان پر تو ہیں مگر عملی زندگی میں ہم نے انہیں کہیں نہا خانوں میں گم کر دیا۔ اچھا، کنیز ملی بھی تو عالم کیا، کنیز ملی بھی تو، دیکھیں یہ ہو سکتا تھا یا نہیں؟ پیغمبر کنیز کو دیتے وقت یہ فیصلہ کرتے، یہ کہتے دیکھو آدھے کام تم کرنا، آدھے تمہاری یہ کنیز کرے گی۔ آج بڑے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں لوگ، بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم نے غلامی کا خاتمہ کیا، ہم نے کنیزی کا خاتمہ کیا، ہم نے ہیومن ویلیوز پر۔ ارے یہاں آ کے دیکھیے، اگر نبی کریم یہ فرما دیتے کہ آدھے کام تم کرنا، آدھے کام یہ کنیز کرے گی، تو عجب نہیں آج کا بکا ہوا مورخ یہ لکھ دیتا کہ ہلکے ہلکے کام خود کیا کرتی تھیں، بھاری کام کنیز کو دے دیا کرتی تھیں۔ لہذا کہا کہ بیٹی ایک دن تم کام کرنا، کنیز آرام کرے گی، ایک دن کنیز کام کرے گی، تم آرام کرنا۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کنیز کے آرام کی خاطر تم اس کے حصے کا کام بھی خود کر لو اور اس کو آرام، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تمہاری باری کا دن ہو تو کنیز کام کرے۔ اللہ اللہ، حضرت رسول اللہ کے لیے ایک جملہ میں نے پڑھا تھا، آپ کے ایک غلام نے روتے ہوئے یہ کہا تھا، آپ کے غلام کا بیان ہے کہ اس نے کہا کہ ارے میں کیا ان کی خدمت کرتا، جتنی خدمت میں نے ان کی اس سے زیادہ خدمت تو رسول اللہ نے میری کر دی۔ بالکل یہی بات یہاں پہ ہے، جزو رسالت ہے نا، جتنی خدمت فاطمہ زہرا کی جناب فضہ نے کی، اس سے زیادہ خدمت تو خود فاطمہ نے جناب فضہ کی کر دی۔ ایسا گھر نمونہ عمل ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میرے دل سے نکلی ہوئی یہ آواز ہر ایک دل میں پہنچ جائے اور ایک ایک جملہ بھی کسی پہ ایسا اثر کر جائے کہ میری نجات کی ضمانت بن جائے۔ ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنی نجات۔ کیا کردار واقعی اگر ہم دیکھیں، اگر توجہ کریں کہ کیا کردار ہے، تو ایک یہ تحفہ پوری امت کے لیے تسبیح فاطمہ زہرا، دوسرا تحفہ مصحف، مصحف فاطمہ، مصحف فاطمہ کیا ہے یہ مصحف؟ وقت میرا بالکل تمام ہوا جا رہا ہے اور میں نے کل زیادہ وقت لے لیا تھا، آج زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا، مگر بس اس مرحلے تک کیا ہے یہ مصحف، صرف دو تین جملوں میں اشارہ کرتے ہوئے کہ جس کے لیے معصوم نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شہزادی اپنے بابا کے غم میں ایسی غمگین رہتی تھی۔ صاحب کی منزل آ جائے گی اس لیے بیان نہیں کر رہا، لیکن دو جملے سنا دوں جس کو مولا نے بیان کیا کہ ماتھے پہ ہمیشہ غم کی پٹی بندھی رہتی تھی، بدن کا گوشت کھلتا جا رہا تھا، آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے تھے اور زبان پہ ہمیشہ مرثیہ رہتا، اور انسان کا غم بڑھ جاتا ہے جب وہ تنہا ہو، پھر بھی دن میں کاموں میں لگا ہوا ہے، رات میں تنہا ہو جائے، سب کے ساتھ بیٹھا ہے، پھر گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، کہا اس وقت وہ غم بڑھ جاتا تھا۔ اللہ کو اپنی اس کنیز سے، اپنی اس بندی سے اتنی محبت ہے کہ اس بڑھے ہوئے غم کو بہلانے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جب فاطمہ تنہا ہوں تو ان سے گفتگو کیا کرو، ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے باتیں کیا کرو۔
اور اس واقعے کو، اس بات کو بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ یہ شان ائمہ میں بھی بعد رسول صرف جناب فاطمہ زہرا کی ہے، اور یہ گویا ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ جبرائیل ہر نبی کے پاس بھی نہیں آئے، ہر نبی پر بھی نازل نہیں ہوئے، مگر بعد پیغمبر شہزادی کے لیے جبرائیل کا آنا، خبریں دینا، باتیں کرنا، حکم خدا سے دل بہلانا کا یہ دلیل ہے کہ اللہ نے عورتوں میں نبوت نہیں رکھی، لیکن اگر عورتوں میں کوئی نبی ہوتی تو جناب فاطمہ زہرا ہوتی۔ بس میں مصحف پہ بات کرتا لیکن وقت نہیں، آگے تیسری چیز وہ خطبہ۔ کیا ہے یہ خطبہ؟ کیا ہے اس خطبے کی شان؟ عرض کر چکا ہوں، حقیقتاً مٹتے ہوئے اسلام کے نقوش کو جس نے جلی کر دیا، زندہ کر دیا، وہ یہ خطبہ ہے، وہ یہ خطبہ ہے شہزادی کونین کا۔ اس میں بھی بتا رہی ہیں معاشرے کب مردہ ہو جاتے ہیں، حالات کب بگڑ جاتے ہیں۔ وہی چیز جس کو میں نے عرض کیا کہ جو آج ہمارے گھروں میں آ گئی بدقسمتی سے، اس لیے ہم نے وہ وابستگی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ واقعاً ہمیں غلامان فاطمہ و کنیزان فاطمہ میں شمار فرمائے۔ میں اس دعا کی قبولیت کے لیے، سب مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، مرحومین کی بخشش کے لیے، شہزادی سے طلب کرنے کے لیے کیا مانگے؟ ایمان کی دولت مانگے، عقل مانگے، شعور مانگے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، بس ہم اسی وقت قائم رہ سکتے ہیں کہ جب ہمیں یہ احساس رہے، یہ پتہ رہے، جس بات کو میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی بس اتنا نظر رکھیے، دیکھیے چلنا تو رہنا مین اسٹریم میں ہے، چلنا ہمیں بھی ساتھ میں ہے، لیکن اتنا خیال رہے کہ اور جن راستوں پر چل کے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، آپ ان راستوں پر چلنے سے پہلے ذرا اپنے فکر و شعور کو 1400 سال پہلے لے جائیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہم کسی قافلے کے بچھڑے ہوئے افراد نہیں ہیں، بلکہ 1400 سال کی ایک تاریخ ہے جو ہمارے پیچھے ہے۔ جیسے ہی یہ احساس ہوگا، پتہ چل جائے گا وہ اور ہیں، ہم اور ہیں، وہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ نہیں، بات کو مکمل کر دوں، وہ اور ہیں، ہم اور ہیں، وہ سب دعائے فاطمہ زہرا نہیں ہیں، ہم دعائے فاطمہ زہرا ہیں۔ بڑے قیمتی افراد ہیں، بہت قیمتی ہے، یہ زندگی، یہ وجود بڑا قیمتی ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ ہمیشہ ہمیشہ، بس آخری فقرے، ہمیشہ کمتر کو اعلیٰ تر پہ قربان کیا جاتا ہے۔ انسان بیمار ہو تو بکرے کی قربانی دی جاتی ہے، بکرا بیمار ہو تو انسان کی قربانی نہیں دی جاتی۔ لہذا بس شہزادی کونین کے در پہ پوچھ لیں بی بی اعلیٰ تر کیا ہے، تاکہ وہ میرے سامنے رہے تو میں کمتر کو اعلیٰ تر پہ قربان کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ شہزادی بتائیں گی اعلیٰ تر رضا الہی ہے، ایمان ہے، عمل ہے۔ شہزادی بتائیں گی کیوں اللہ نے عبادات رکھی ہیں، اپنے خطبے کے اندر یہ باتیں بیان فرما رہی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو خطبہ ارادہ تھا، لیکن وقت تمام ہو گیا، عرض کروں گا۔ بس واقعاً اس دعا کے ساتھ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اے پروردگار، اس بی بی کی ولادت کی یہ شبیں چل رہی ہیں کہ جو حبیبۃ اللہ ہے، جس کی رضا تیری رضا ہے۔ اے مالک، اے معبود،
ہمیں واقعاً اس لائق بنا دے کہ ہماری شہزادی ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ پروردگار میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہمارا عمل تو اس لائق نہ ہوگا کہ ہمیں جنت لے جا سکے، اس لائق کر دے کہ اس وقت شہزادی کونین جن کا انتخاب کر کے ان کی شفاعت کریں ان میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت، بزرگوں کو قوت و توانائی طول عمر عنایت فرما، جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے، تمام حاضرین مجلس امام بارگاہ کے تمام والنٹیئرز سب کے مرحومین و مرحومات کے درجات بلند فرما۔ ان مجالس و محافل کے انعقاد میں جن مومنین نے بھی دام در میں قدم سخن کسی طرح بھی تعاون کیا ہے، بار الہ ان کی توفیقات میں ان کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ معبود پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی مصیبتوں میں، ظلم میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، شہزادی کونین کے صدقے میں سب کو نجات عنایت فرما۔ دشمنان اہل بیت و دشمنان اسلام کی سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل عنایت، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک سمیع العلیم۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ تمام معین کو آج اس یوم ولادت باسعادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نظامت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے ایک کلام کی 3-4 شعر پیش کروں گا، اس کے بعد 2 منقبت خان اور ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیے گا آخر تک۔